خمینی نے کوئی چھوڑے اور کوئی کام نہیں تقریر کی ہے جس میں اس نے بقی کا ذکر کیا ہے. آپ جا کے دیکھیں اس کے وہ سب خمینی کوئی ایسا اس کی تقریر نہیں ہے جس میں فلسطین کا ذکر نہ ہو. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ فلسطین فلسطین اسرائیل فلسطین اسرائیل فلسطین. اور اس فلسطین ہے کیا چیز؟ فلسطین کے وہ سب ناصبی ہیں حرامی, وہ سب شام والے ہیں, وہی جیش معاویہ کے اولاد ہیں, جیش معاویہ کے اولاد ہیں. انہوں نے اپنے ملک بھیجا تھا فلسطینیوں نے. فلسطین یہ اب فلسطین کی تاریخ آپ نہیں جانتے ہیں. یہ فلسطین شروع میں یعنی 19ویں صدی میں سمجھ میں آ رہی بات آپ کو, وہاں پہ یہودی تھے بہت کم تھے فلسطین میں. تو فلسطینیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے امریکہ سے اور یورپ سے, گورنمنٹ کا کام نہیں تھا, یہ ان کے جو مذہبی ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارا مقدس سرزمین ہے, یہاں پہ ہم لوگ منتقل ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ منتقل ہونا شروع کر دیا یورپ سے, اور بالخصوص یورپ سے, امریکہ سے تو کم یورپ سے زیادہ. اور انہوں نے زمینیں خریدنے شروع کر دی. یہ فلسطینی بغیرت انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کر اپنے پورے کے گاؤں بیچ کر سمجھ ان کے پیسے لیے ان لوگوں نے. تو وہاں پہ یہودیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. بعد میں ایسا بھی ہوا کہ ایسے گاؤں تھے, ایسے علاقے تھے, کوئی شخص بیچنا نہیں چاہتا تھا تو یہودی اس کو تنگ کرتے تھے, یہودی آ کے اس کو ڈراتے تھے, دمکاتے تھے. تو اکثر لوگوں نے مرضی سے زمین بیچ دی, اور کچھ لوگوں نے کیا وہ ڈر کے مارے زمین بیچ دی. تو وہاں پہ یہودیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. تو برٹش نے وہاں پہ ملک بنایا, ان کے لیے چارٹر بنایا کہ یہاں پہ یہ اسرائیل ہوں. اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ نے کہا کہ چلو یہاں پہ اسرائیل ہو. تو یہ وہاں پہ شیعہ ویعہ کوئی نہیں ہے, وہاں پہ ہمارے مقدس مقام ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ میں آئی نا. اور وہاں پہ جو بیت المقدس کہا جاتا ہے, مسجد اقدس, یہ مسجد اقدس شیعوں کے لیے نہیں ہے. مسجد اقصی آسمان میں ہے. یہ عبد الملک ابن مروان نے بنایا تھا. حجاج ابن یوسف کے عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں اس لوگوں سے حج کراتا تھا یہ کہ یہ قبلہ اول ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد میں نہیں گئے ہیں. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم گئے, اور ہمارا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. لیکن یہ مسجد جو ابھی ہے, مسجد صخرہ, یہ مسجد ہمارے شیعوں کا مسجد ہو, یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے, اس میں کوئی قداست نہیں ہے, سمجھے. مسجد اقصی جو وہ آسمان میں ہے, اس کے کئی وہ آسمان چارم میں, اس میں کئی روایتیں. تو فلسطین میں وہاں پہ شیعہ ہی نہیں ہے. تو یہ خمینی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ہر تقریر کرتا تھا فلسطین 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 فلسطین. کوئی سوچے کہ یہ فلسطین ہمارے شیعوں کے لیے بہت اہم, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, بلکہ یہودی ان سے بہتر ہیں. مجھ سے پوچھو, یہ فلسطین اگر آزاد بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ اس کے؟ چلو عربوں کا ایک ملک بن گیا, میں آپ سے کہتا ہوں عربوں کا ایک ملک بن گیا فلسطین. وہ کیا بنے گا اگر وہ اسلامی مملکت بن گیا, شرعی حکومت اس میں بن گئی, تو طالبان داعش کی حکومت جیسے ہوگی. فائدہ ہے شیعوں کو؟ کچھ بھی نہیں. اگر سیکولر حکومت بن جائے, اردن جیسا ایک حکومت بن جائے گا وہاں پہ, اردن جیسا, اردن کا کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ اردن کا حکومت اردن کا آپ کو اس کا کنگ بھی ہاشمی ہے, سید ہے کنگ عبداللہ, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نہیں. وہ ہماری لڑائی ہے ہی نہیں بھائی فلسطین. اچھا آپ کہیں گے کہ اس نے ضرور اسرائیل سے پیسے لیے ہوں گے. پیسے نہیں لیے, آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کیا ہے اس میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ شیعہ قوم ایک بہت ہی مظلوم قوم ہے, پوری دنیا میں مظلوم ہے, ہر جگہ مظلوم ہے. ہمارا کاز اسرائیل فلسطینی کاز ہمارا کاز نہیں ہے, اور ہم تشیع کو فلسطین پہ قربان کرنا یہ ایک نہایت حماقت ہے. اور اگر کوئی شخص ہمارا لیڈر ہونے کا ادعا کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہماری خدمت کرے, ہماری قوم کی بھلائی کے لیے کام کرے, ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کرے. ہمارے شیعوں کے پاس کیوں یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے پاس ایسے اسکالرشپس نہیں ہیں کہ شیعہ نوجوان دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں جا کے وہاں پہ ان کو داخلہ ملے؟ کیوں نہیں ہے؟ شیعوں کے پاس تیل نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا پیداوار شیعوں کے علاقوں میں. یہ آئل ٹرائنگل جو ہے نا, جہاں ٹرائنگل پیداوار, ایران تو ایران ہے, عراق ہے, پھر اور سعودی عرب کے جن علاقوں میں تیل پیدا ہوتی ہے وہ سب کے سب شیعہ علاقے ہیں, سب کے سب شیعہ علاقے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس؟ بلکہ آپ کو مختلف ملکوں میں ایران کی پالیسی کی وجہ سے آپ کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, اور آپ اس کو برداشت کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایران جو بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر ایران ہمارے رائٹس کے لیے
ہمارے حقوق کے لیے, ہماری بہتری کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا تو ہمیں لوگ پرسیکیوٹ کرتے تو کوئی بات تھی نا, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے. وہ تو ہے نہیں. ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران تشیعوں کے فکر میں ہے نہیں, شیعوں کے فکر, اپنے ملک کے فکر میں بھی نہیں کہ خامنئی صاحب نے اب ایران میں بڑی ترقی کرائی ہے. کچھ بھی نہیں کرائی ایران کو, بینکرپٹ کرا دیا بھائی, بینکرپٹ کرا دی, سینکشنز پہ سینکشنز لگوا دیا. کس لیے؟ فائدہ کیا ہے آخر, کس کام کے لیے؟ what's the outcome, what's the result? nothing. سمجھ آپ ہم فرض کرتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو گیا بھائی, فرض کرتے ہیں کہ فلسطین آزاد, اسرائیل تباہ ہو گیا, فلسطین آزاد ہو گیا. so what؟ کتنے شیعہ وہاں پہ رہتے ہیں, اس میں شیعوں کو کون سے کریٹیکل انٹرسٹ ہے؟ جیسے مثلا اردن ایک ملک ہے جماعت عمریہ کی, ایک اور ملک بن گیا دنیا میں اردن کی طرح, اس کا نام ہے فلسطین, جماعت عمریہ کی, ٹھیک ہے نا, وہ بن گیا. یہ ہمارے لیے فائدہ ہے اس کا کوئی؟ ٹھیک ہے, اسرائیل اس سے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا اصل دشمن پہچان لو تم, ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ امریکہ نہیں ہے, ویسٹ نہیں ہے, امریکہ ویسٹ نہیں, ہمارا اصل دشمن تکفیری جماعت ہے. یہ لوگ ہیں جو آپ کے اصلی دشمن ہیں, اور اس کو انہی کی خدمت کے لیے, سبحان اللہ, انہی کی خدمت کے لیے, انہی کے دفاع کے لیے شیعہ قوم کو تباہ کر دیا خامنئی صاحب نے. ہمارے اپنی دشمنوں کا اصل دشمن کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ خامنئی دے رہا ہے. ہم نہیں دے رہے.